السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم زی ریئیکشن. میرے ساتھ ہیں خواجہ عبد المعید. جی. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایسے ویڈیو ریئیکشن نہیں ہے، کسی سانگ کا ریئیکشن نہیں ہے، کسی فلم کا ریئیکشن نہیں ہے، بالکل بلکہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کہ جس نے ہم سب کے بالکل دل دہلا دیے. اور کچھ ویڈیوز بھی لوگوں نے شیئر کی جو کہ مطلب مجھے تو ہے دیکھ کے بڑا ہوا. اس طرح کی ویڈیوز میں کبھی بالکل دیکھتا بھی نہیں ہوں، مجھے پتہ چل جائے کہ اس طرح کی تو میں ادھر اسکپ کر دیتا ہوں. تو اس طرح کی ویڈیوز کچھ دیکھنے کو ہمیں ملی. اور پوری ایک فیملی جو ہے وہ ایک کار کے اندر وہ ابدی نیند سو گئے، انجوائمنٹ کے لیے گئے تھے. اور سب سے تلخ جو بات تھی موید وہ یہ تھی کہ وہ اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں کہ وہ بچوں کو کیا کہہ رہا ہے بالکل فادر باپ جو کہ ہے آپ جو ہے بالکل. وہ واپس جانا چاہیں گے. وہ کہہ رہے نہیں، ہم واپس نہیں جانا چاہیں گے. تو یہ بالکل. بات ایک ویسے تو انہوں نے عام اس میں کی، لیکن وہ ایک دل میں ایسے جیسے پکڑ نہیں لیا کہ یار بالکل. دیکھو انہوں نے کہا اور بات سچ ہو گئی کہ ہم واپس نہیں جانا بالکل. چاہتے. تو اس طرح کی جو ہے نا سچویشنز تھیں. اور مجھے اسپیشلی اور بلکہ ڈیفینیٹلی آپ کو بھی اس لیے زیادہ اٹریکٹ کی ہوگی کہ کچھ دن پہلے ہم بھی وہاں پہ گئے ہوئے بالکل تھے، بالکل بلکہ ایسے بچوں کو لے کے گئے کنیکٹ کر ہوئے رہے تھے تھے. اس بات کو. اور میں 1000 کروڑ دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے حالات سے بچایا، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ بچے تھے جن کی ہم وشز پوری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. میری مراد بالکل. تھیلیسیمیا کے پیشنٹس سے ہے اور ان کو انجوائے کروانے کے لیے ہم گئے ہوئے تھے. ہم بھی وہاں پہ 2.5-3 گھنٹے پھنسے تھے، اس سے لیکن زیادہ یہ ہے صحیح. بلکہ اس سے زیادہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹائم بھی ورد تھا اپنے. میری زبان پہ تو ایک ہی ہوتا ہے جب اس طرح کی مشکل ہوتی ہے کہ میں ورد میرا سٹارٹ ہوتا ہے. اور بچوں کو بھی میں کہہ رہا تھا کہ بار بار کہ آپ لوگ ورد کریں. اور پھر ان بچوں کی دعائیں تھیں کہ ہم وہاں سے اس ٹائم نکل آئے، بالکل ادروائز بہت زیادہ کرٹیکل بری سچویشن حالت تھی اس سٹارٹ وقت کی. ہو گئی تھی اس ٹائم. بالکل. اور یہ وہ مومنٹ تھا کہ جب ہم جہاں پہ پہنچے اسی ٹائم وہ سنو فال سٹارٹ ہوا، یعنی کہ وہ ہم نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ بالکل. ایک قطرہ بھی نہیں تھا. ہاں اور ہاں ایسے اس ہی ٹائم وہ سٹارٹ ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہیں. جو ہے وہ اور اس دن سارے بلکہ ایک رپورٹ پڑا تھا، اس دن اس روڈ پہ 4 سے 5 ہزار گاڑیوں کی گنجائش تھی، لیکن ہاں اس دن وہاں 40 ہزار کے قریب گاڑیاں تھیں. 40,000 کے جو قریب. کہ مطلب کہ وہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے تو 2.5-3 گھنٹے بولا، مجھے یاد ہے ابھی بھی 5-6 گھنٹے ہمیں لگے تھے بالکل بالکل وہاں سے، کیونکہ ہم لوگ میرے یہاں سے 2-3 بجے وہاں تھے بالکل اور شام جب میرے یہاں سے 8 بجے قریب شاید ہم مری سے نکل رہے تھے. بالکل. تو وہ کافی کلمبا عرصہ تھا، اس دن کافی اچھا مشکل موید، تھی. یہاں پہ تھوڑی سی ہم بات یہ بھی کرتے ہیں کہ کیوں مطلب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بلکہ بہت دفعہ پہلے بھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ مری میں جانے والے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے ساتھ مطلب اس طرح کے رویے کیے کہ فیملیز کے ساتھ مطلب وہ مناسب نہیں ہے. اور ویسے بھی جب بندہ کہیں سیاحت کے لیے جاتا ہے، کسی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ایک بالکل مہمان ہوتا ہے. بالکل. اور مہمانوں کی قدر کرنا، ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا، ڈیفینیٹلی میں اس بات کو جھٹلاتا نہیں ہوں کہ ٹھیک ہے ان کی روزی روٹی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن یار اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا، ہم جب وہاں پہ گئے تو ہمارے ساتھ کیا بالکل. ہوا کہ مطلب لوگوں نے مطلب ایک چیز جو مجھے بڑی بری لگتی ہے وہاں پہ کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو شاید ان کے ذہن ہی اس طرح سے بنا دیا گیا ہوا ہے کہ یار یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا ان کو لوٹنا ہے، ان کو بس یہی موقع ہے. اگر یہ یہاں سے چلے جائیں گے نا تو پھر چلے جائیں گے. آئے ہوئے ہیں نا تو ان کو جتنا لوٹ سکتے ہو نا آپ لوٹ لو. پھر سب سے جو بری بات جو مجھے لگتی ہے کہ مطلب آپ کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو کمرہ لے کے دیتے ہیں، ہوٹل لے کے، اچھا ہوٹل لے کے دیتے ہیں. اور جب آپ وہاں جاتے ہیں دکھایا کچھ جاتا ہے اور پھر ہوتا کچھ ہے، جو کہ بالکل. ہمارے ساتھ بھی ہوا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی چیزیں یار میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے روزی روٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ ان کو، میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی، میں وہاں کے لوگوں کو یہ کہنا ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ آپ وہاں پہ جو لوگ ہیں، ان لوگ جو مہمان کے طور پہ جاتے ہیں، مہمان تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے نا، کہ اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو ٹھیک ہے آپ منافع وغیرہ یہ ساری چیزیں کریں، اس سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے ساتھ رویہ، ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرنا، پھر ان کے ساتھ جو ہے نا مس گائیڈ ان کو کرنا، اور پھر فیملیز کے ساتھ اسپیشلی لوگ ہوں اور ان کے ساتھ ایسا کرنا جو ہے نا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اگر آپ لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں اور برکت. اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم کئی عرصے سے جو ہے نا وہ مری جاتے ہیں. کئی دفعہ آپ بھی گئے ہو، میں بھی گیا ہوں. بالکل. تو وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ابھی تک ویسے کی ویسے ہیں، اسی طرح بھاگ رہے ہیں، اسی طرح دوڑ رہے ہیں، اسی طرح نفسا نفسی میں لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان لوگوں کو لوٹیں. تو جب انسان، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا یہ مائنڈ بن جاتا ہے کہ میں نے اگلے کو اذیت دے کے اس سے پیسے کمانے ہیں یا اس کو میں نے اذیت میں ڈال کے اپنا فائدہ کرنا ہے،
تو آپ کا فائدہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میرا یہ مان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کی مطلب اپنے بہن بھائی جو آپ کے مسلمان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کو اپنی طرف سے ریلیکس کریں، اپنے طرف سے کچھ فائدہ دیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جب ہم اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو جو ہے نا اگلے کو دھوکہ دے کے یا اگلے کو جو ہے نا اس سے چھین کے جو ہے نا وہ اپنا گھر بنانا ہے، تو ایسے گھر کبھی بھی نہیں بنتے. ہاں بالکل. ویسے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی جو مذاہب ہیں ان کے لیے بھی ہمارے یہی سوچ ہونی چاہیے انسانیت کے لیے. بالکل ہاں بالکل وہ چیز ہونی چاہیے. ویسے یہ تھوڑی گفتگو ہٹ کے ہے، ویسے اگر ہم انسانی کی بات کریں تو اس میں میرے خیال سے قصوروار اسٹیٹ ہے، وہاں کی انتظامیہ ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے وہاں کی، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگی، جو وہاں کے ضلع انتظامیہ ہے، ان کا قصور ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی جن میں درخت رستے میں گرے ہوئے تھے، رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے رات کو لوگوں کو وہیں رکنا پڑا. اب ظاہر ہے رات کو 3-4 بجے سفر کر رہا ہوگا تو سامنے جب 2-4 درخت گرے ہوں تو ظاہر ہے وہ فیملیز تو خود باہر نکل کے نہیں نکال سکتی، یا وہ اپنی مدد کے تحت تو کچھ ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ اس درخت کو ہٹا سکیں. ڈیفینیٹلی وہ 1 گاڑی 2 گاڑی کرتے کرتے وہ سلسلہ وہاں شروع ہو گیا، وہاں لوگ رکنا شروع ہو گئے، اور ان روڈز پہ کوئی ایسے ادارے نہیں تھے جو کہ وہاں سے آ کے یہ تمام رکاوٹیں ہٹا سکیں. تو اس کی وجہ سے جب وہاں ایک رش ہوا، پھر پوری رات وہاں برف باری ہوتی رہی، اور تیز شدید برف باری کا سامنا تھا ان لوگوں کو. تو ان کی گاڑی کے اوپر بھی میں دیکھا کچھ گاڑیوں کے اوپر بھی 1.5 فٹ جو ہے جمی ہوئی تھی برف، اور کہیں تو گاڑیاں دھس چکی ہوئی تھیں اندر. تو بالکل لوگ اپنی گاڑیاں تلاش کر ہاں کہ ہماری گاڑی کہاں ہے. تو ظاہر ایسے حالات میں ممکن ہے. پھر کچھ میں پڑھ بھی رہا تھا آرٹیکل، تو تھوڑی سی میری اپنی انفارمیشن کے مطابق بھی گاڑی میں کچھ گیس بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. اور جب انسان اگر سو رہا ہو تو سوتے وقت اس کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس کے اندر کا سسٹم جو ہے ظاہر ہے اسے لڑ رہا ہوتا ہے وہ ڈیفینس، تو وہ اس بدبو کی وجہ سے بھی اور اس گیس کی وجہ سے بھی، آئی تھنک جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے مے بی، ہاں تو بالکل وہ جو ہے کاربن مونوکسائڈ، اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اس میں انتظامیہ بعد میں آ رہی ہے، فوج بھی آ رہی ہے وہاں پہ، موسٹلی فوج ادارے بھی آ رہے ہیں. تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، ہمیشہ ہماری فوج ایسے موقعوں میں پہنچتی ہے، ریسکیو کرتی ہے. لیکن وہ پہلے جن اداروں کی ذمہ داری تھی وہ کہاں پہ تھے؟ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جا کے مطلب کہ ان رکاوٹوں کو ہٹائیں. اور یہ ان کو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اب ہر سال پتہ کہ اتنے ٹورسٹ آتے ہیں، ان کو ہر سال پتہ کہ وہاں برف باری ہونی، ان پہلے سے تمام اقدامات ہونے چاہیے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جو لوگ ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں آگے آنا چاہتے ہیں، وہ ممالک ایسے حرکتیں نہیں کرتے کہ ان کے لوگ جب اس واقعے میں پھنس جاتے ہیں، اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، تب پورا ملک دوڑنے لگانا شروع کرتا ہے، پورا ملک جو اسٹیٹس لگانا شروع کر دیتا ہے، افسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، سانحہ بن جاتا ہے، وہ سیاہ دن ہو جاتا ہے. وہ تاریخ کا پتہ نہیں کوئی ایسا دن ہوتا ہے جس کے میرے خیال سے بات بھی پھر ایسے کی جاتی ہے جس میں ایک کہہ لیں سسپینس کریٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں لوگوں پینک کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہے، ہر بندہ ویڈیو وہاں سے بنا کے بیچتا ہے، ہر بندے کو اب صحافت یاد آگے کرنی. یہی وہ لوگ تھے. اب ہوٹلز کی بات کریں تو ان لوگوں نے لاسٹ پہ اعلان کر دیا جی کہ آپ فری ہوٹلز ہیں، ہماری طرف سے آ کے رہیں، باہر آگے ظاہر ہے جان مر رہے ہیں کہ اس سے چاہ کے وہ ہوٹل کے اندر پناہ ہی دیتے ہیں. اتنا تو ایسا یہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارا احساس جاگتا ہی تب ہے جب موت ہو جاتی ہے کسی کی، جب موت واقع ہو جاتی ہے تب ہمارا احساس جاگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ غلط بات کو میں سیکنڈ یہاں پہ کرنا چاہوں گا. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات اسٹیٹ کے حوالے سے. بالکل حالانکہ پروڈکشن میں جو ہے نا وہ پہلے ہی پتہ تھا کہ اتنی دفعہ داخلہ ممنوع کر دیں، کیوں لوگوں کو جانے دے رہے ہیں مری میں اتنی؟ جس روڈ پہ گنجائش ہی تھوڑی ہے وہاں 50,000 گاڑیاں کر کے رہی ہیں. بالکل بلکہ اس دن میں ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا، اس میں بڑی زبردست ایک بات کہی گئی جو مجھے یاد رہی کہ مطلب آپ کے پاس یہ چیزیں فیسیلیٹیشن ہے کہ آپ ایک جو گاڑیاں وہاں پہ جا رہی ہیں آپ ان کو ٹوکن تو دے سکتے ہیں، ان سے آپ پیسے لے سکتے ہیں. آپ ان کو کم از کم ایک ٹوکن اس طرح کا بھی رکھے کہ بھائی اتنی گاڑیاں چلی گئی ہیں، اب اس کے بعد وہاں پہ گنجائش نہیں ہے، آپ واپس جائیں یہاں سے. تو اس طرح کی چیزیں اگر ایک جگہ پہ گنجائش ہی 20,000 گاڑیوں کی یا 50,000 گاڑیوں کی، وہاں پہ آپ 1,00,000 گاڑیاں بھیج دیں گے تو یہی سب کچھ ہونا ہے، یہی سب کچھ ہونا ہے. اور پھر میں ایک اور چیز بھی مجھے یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا بھی اس میں قصور ہے. اب میں نے بہت ساری ویڈیوز ایسے دیکھی ہیں کہ وہاں پہ لوگ چلیں ٹھیک ہے، پہلے تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ یار آگے نہ جاؤ. لیکن ہم جیسے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے کہہ رہے ہیں یار میں تو لاہور سے آیا ہوں، میں تو میں کراچی سے آیا ہوں، میں تو جاؤں گا، میں نے تو وہاں سے اتنا سفر کر کے نہیں. منع کون کر رہا ہے؟ مطلب کہ جب ظاہر ہے کوئی اب اسٹیٹ از لائک اے پیرنٹ، آپ کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بچوں کی طرح بہیو کریں گے. ہمارے سامنے بچے، ہم ان کو منع کرنے کے باوجود بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں. تو منع کون کر رہا ہے اور کہاں پہ کر رہا ہے؟ ایک کہہ دینا اور بچے کو باقاعدہ طور پر روکنا، اس میں انتہائی فرق
فرق ہے, مگر زمین آسمان کا فرق ہے کہ آپ اور کون لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ اینکرز کہہ رہے ہوں گے, میڈیا پرسن کہہ رہے ہوں گے, کچھ ولاگرز کہہ رہے ہوں گے. آپ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ پابندی لگائیں کہ پابندی نافذ کریں, کسی طریقے بھی ہم آپ کو باہر آگے نہیں جانے دیں, کیونکہ عوام ہماری اتنی باشعور ہوتی تو آج شاید ہم یہاں پہ بیٹھے نہیں ہوتے. بالکل ہماری عوام نے ہمیشہ, اور دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے, جو عوام ہے وہ بالکل ایک ڈفرنٹ لیول پہ سوچ رہی ہوتی ہے, اسٹیٹ جو تمام حالات سے جو ہے آگاہ ہوتی ہے, تو بالکل اس کو بھی ہر کونے کا پتہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے ان کو. تو عوام اس طرح سے نہیں سوچتی, جتنی سمجھداری کا مظاہرہ ان کو کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی وہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. دوسری ایک بات, ویڈیو کافی لمبی ہو گئی, یہاں پہ لاسٹ پہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اب ہم یہ ہماری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ٹورزم کو ہم بڑھائیں گے, اس طرح کی چیزیں کریں گے. یار آپ کو ایک چھوٹا سا شہر ہے مری, جس میں لوگ ذرا سی کوئی چیز ہوتی تو لوگ بھاگ کے جاتے ہیں, ظاہری بات ہے سیاحت کے لیے جاتے ہیں. ان کو کئی بچوں کو, لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار سنو فالنگ جا کے دیکھنی, تو یار آپ اس کو ہی اس قابل بنا لو کہ کم از کم اس کو ہی ٹورزم آپ کا اتنا زیادہ بڑھ جائے وہاں پہ, وہی آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا. تو آپ اور ٹورزم کو کیسے جو ہے نا وہ پروموٹ کریں گے؟ یہی لوگ ہیں جو آپ کو ریونیو بنا کے دیتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو وہاں پہ آپ کو سیاحت کے لیے, جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی اتنی سیاحت ہے اور لوگ باہر سے آئیں گے دوسرے ملکوں سے. یار اپنے ملک کو تو کم از کم ملک کے لوگوں کو تو سنبھال لو, دوسرے ملکوں کے لوگوں کو کیسے وہاں پہ ایڈجسٹ کرو گے؟ یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی تلخ تو ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس اگر یہ دیکھیں نا ایک زحمت بن گئی ہے. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ جی مری کو جو ہے وہ آفت زدہ قرار دے دیا گیا. ہاں کہ وہی چیز جو آپ قدرت نے آپ کو ایک بلیسنگ کے طور پہ عطا کی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو صحیح طرح سے کر لیں تو اسی سے آپ جو ہے نا وہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, اور قدرت کی جو ہے وہ ان چیزوں سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آفت نہیں ہے, بلکہ ہماری ہی طرف سے بنائی ہوئی جو ہے نا وہ ایک آفت ہے کہ جس کو ہم نے, اور اس میں بھی شامل ہوں, اس میں حکومت بھی شامل ہے, اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جس کی وجہ سے. لیکن جو جانیں ضائع ہو گئی ہیں, جو بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, جو خاندان تباہ ہو گئے ہیں, جو ایک ایک خاندان کے اتنے زیادہ لوگ مر گئے ہیں, یار کیا سچویشن ہوگی جب ایک باپ اپنی بچی کو دلاسا دے رہا ہوگا, ایک ماں اپنی بچی کو دلاسا دے رہی ہوگی اور ان کو سمجھا رہے ہوں گے. جس طرح ویڈیو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو وہ تسلی دینے کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ تاکہ ان کو چل کروں, میں ان کو اس طرح کی چیزیں سے وہ کروں. تو میری تو روح کام گئی تھی ایک دفعہ کہ یار اس طرح کی سچویشن میں کیا ہوتا ہوگا. بہرحال ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. بالکل آپ سے ازادہ بھی چاہیں گے, اور ہماری طرف سے دعائیں ہیں ان تمام فیملیز کے لیے کہ ان کی تمام فیملیز جو ان کے لواحقین ان کو صبر جمیل عطا کرے اللہ تعالیٰ, اور جو اس دنیا چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں باتیں ہم نے کی, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا فیڈ بیک ہے, وہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا ہو سکتا تھا اور کیا آگے ہو سکتا ہے, کس طرح سے ہم بیٹر کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہیں پہ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ کسی بھی ریئیکشن ویڈیو میں, کسی دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال, اور اپنے ہوسٹ زاہد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.